اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں تصوف اور روحانیت یا صوفیزم پہ لیکچر 3 دے چکا ہوں، لیکن جب تک علامہ اقبال علیہ رحمہ کا جو ہے نا تصوف کا پہ جو ان کے نظریات ہیں، وہ جب تک ان کا احاطہ نہ کیا جائے تو یہ میرا لیکچر کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے یہ فریضہ سمجھا ہے کہ میں اس آخری لیکچر دے دوں اقبال اور فلسفہ ما بعد الطبیعت، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انجینئر اویس درانی جی لیکچر کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ حقائق جو ہیں ما بعد الطبیعت جو ہیں، اقبال مائل بتصوف ہیں، جبکہ پیغامات میں کافی حد تک قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے اقبال کا پیغام۔ اقبال کی سب سے بڑی مشکل کتاب جو ہے وہ جاوید نامہ ہے، اور جو اس کے ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، فلسفے کے ادوار سے بلند پایہ کتاب ہے، مشکل بھی، لیکن جاوید نامہ اس سے بھی مشکل تر ہے، کیونکہ ایک تو نثر میں جس میں فکر کو مربوط طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے، اور جاوید نامہ نظم میں ہے، اس میں مربوط فکر نہیں رہتی، اور شاعری کی کچھ کمزوریاں اور دشواریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ اس لیے تو قرآن نے کہا ہے ان کے بارے میں انہم فی کلی وادی یہیمون، یہ 26/225، ان کی کیفیت اس جھوٹے پیاس والے اونٹ کی طرح ہوتی ہے جس کی وجہ سے مختلف وادیوں اور بیابانوں میں مارا پھرے، مگر اس کی پیاس کہیں بھی نہ بجھنے پائے۔ جذبات کا پرستار اور جذبات بھی غیر تعمیری اور جھوٹے، ان سے کوئی شاعر نہ بچ سکا، نہ اقبال بچ سکا۔ یہ بات درست ہے کہ فکری ارتقاء ہوتا ہے، اور اس ارتقاء کو تضاد نہیں کہا جا سکتا۔ اس میں تو ساری کمزوریاں آہستہ آہستہ اور ساری کمزوریاں جو ہے آہستہ آہستہ دور ہو کر فکری بلندیاں ملتی۔ لیکن اقبال کے ہاں ایک ہی دور میں دیکھیے تضادات، کنٹرڈکشنز کی بھرمار ہے۔ غزل میں تو ہر شعر دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور کافی ایسا چپکتا ہے کہ جو ہی سامنے آئے تو اسے جان نہ چھڑا سکے، تو کافی کے لیے مضمون لانا پڑتا ہے۔ بچپن میں تربیت جو ہے تو ہماری بھی صوفیانہ ماحول میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ بعد ازاں تصوف کے متعلق اقبال کی بھی ہوئی، تو خود کہہ کر کہ یہ اسلام کی سرزمین میں جو ہے اجنبی پودا ہے، آخری وقت تک وہ اس دلدل سے خود کو نکال نہ سکے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، اتنا بڑا دماغ، اور جب اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں وہ عمدگی سے بلندی پر چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہی کیفیت، اس طرح ایک عادت راسخ ہو جائے نا، بعین ہی وہی چیز ان کے ہاں موجود ہے۔ غیر شعوری طور پر وہ اس راہ کو اپنانے پر مجبور پاتے ہیں، احساس ہوتا ہے تو اس میں سے نکلتے ہیں اور اس کی توجیہات پیش کرتے ہیں۔ کہیں اجمی اسلام، کہیں عربی اسلام میں تفاوت، کہیں اجمی صوفی، حقیقی صوفی، کہیں حافظ اور رومی میں فرق، حالانکہ حافظ اور رومی میں طرز بیان کا فرق ہے، بنیادی طور پر دونوں ہی تصوف کے نام لیوا ہیں۔ ایک کے بیان میں جلال و توانائی، اور دوسرے میں عز و انکساری، اس سے دو مختلف تصور تو نہیں ہو گئے۔ قرآن نے بتایا کہ انسانی علم سے ماورا سرچشمہ صرف وہی اور خاص ہے نبوت ہے، غیر از نبی کو وہی مل نہیں سکتی۔ اب نبوت کا تو خاتمہ ہو گیا، اس کے بعد ہمارے لیے سرچشمہ علم تو قرآن کے حقائق ہے، اور ان کو سمجھنے کے لیے یہ جو پیور انٹلیکٹ ہے، انسانی فکر، شعور، ٹھیک ہے نا، مطالعہ فطرت، مشاہدات، یہ ایکسپیریمنٹیشن، تجربات، یعنی وہ تمام چیزیں جو شعور سے تعلق رکھتی ہیں، اس سے ماورا چلے جائیں تو فکر، دلیل، برہان و منطق نہیں رہے گی۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ مشاہدہ کیا ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں دیتے، اگر مشاہدہ کیا ہے تو اس کی دلیل دے، تو قرآن میں اس کا ذکر تک نہیں، جبکہ دلیل کے بغیر مشاہدہ قرآن تسلیم ہی نہیں کرتا، دو سلطان کے بغیر، ٹھیک۔ اب یہ ابن عربی کے جو ہے نا لٹریچر آپ دیکھیے نا، سارا جو ہے وحدت الوجود کا تصور یہ افلاطون سے لیا۔ یہ مولانا روم نے اس قسم کا کوئی معراج نامہ بھی لکھا، ٹھیک ہے جی۔ افلاطون کے بعد دوسرا اس قسم کا جینیس ابن عربی، بڑا ادیب اور عالم، گردن بھی ٹیڑھی، اور اس نے وحدت الوجود افلاطون سے لے کر دی، اگرچہ افلاطون کے دلائل ایک مسلمان کو اپیل نہیں کر سکتے تھے، اور عربی نے ان کو جو ہے اسلامی دلائل کے رنگ میں وحدت وجود کے ساتھ اس طرح پیش کیا کہ اسلام کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ دی۔ اس قصے کی ابتدا یوں ہوئی کہ جس طرح دانتے
جو ہے بیٹرس پر عاشق ہو کر آسمان پر پہنچی. ابن عربی بھی حج کرنے مکے گئے اور ایک بدو لڑکی پر عاشق ہو گئے, وہی بیٹھ گئے. چنانچہ اس کو سامنے رکھ کر یہ ساری جتنی اس کی کتاب فتوحات مکیہ لکھی. فرق کیا ہے کہ دانتے نے بیٹرس کو مجازی محبوب کہا اور ابن عربی نے اسے محبوب حقیقی قرار دیا. اب یہ مجاز اور حقیقت کا فرق کرتے جا رہے ہیں. وہ ایک دارانہ بات کر رہا ہے ڈانٹے, اور یہ سب کچھ لے کر آگے. مگر اس کا بخت ابن عربی کا دیکھیں لاجک بڑا مدلل, چونکہ بڑوں بڑوں کو بہا کر لے گیا. اس کا نتیجہ اس کو بھی گویا کئی ہزار برس گزر گئے. مسلمانوں کے سارے لٹریچر کو یہ متاثر کر گیا. 400 تصوف اسی کی وجہ سے پھیلا ہے, اس کی غلط نگہی اور گمراہی سے. دیکھ رہے ایرانی شاعری اور ہماری شاعری دیکھ, یہ بات الوجود پر ہی استوار ہوتی ہے ساری. جب یہ شاعری ایران میں آئی تو اہل ایران کو تو ایسی غذا اللہ دیتا, ان کی خواہش یہ تھی کہ اسلام کو اس کے اصل سے ہٹایا جائے. ایرانی شاعری عبادت الوجود کی شاعری, وہی ہمارے یہاں آئی. یہاں بھی سارے شعراء کا محور جو ہے عبادت وجود ہے. محبوب و معشوق کے متعلق جو جی میں آئے کہتے جائے, یہ سارا محبوب حقیقی کے متعلق ہو گیا. یہ مذہب ہمارے ہاں دین میں سند ہو گیا. دیکھیے اقبال نے یہ تصور غالباً دانتے سے نہیں بلکہ ابن عربی سے لیا ہے, کیونکہ اس کی نظر ابن عربی پر تھی. اس خیال کے تحت انہوں نے معراج نامہ لکھنا چاہا, مگر اس کا نام معراج نامہ نہیں رکھا, کیونکہ رسول سے اتنا عشق تھا کہ ان کی غالباً یہ خواہش ہی رہی کہ اپنے تصورات کو معراج سے تعبیر کرے, اس لیے اس کا نام جاوید نامہ رکھا. لیکن طریقہ اس کا بھی وہی ہے. فرق کیا ہے کہ اقبال نے اس کو اپنے اندرونی واردات کہہ کر بیان نہیں کرتا, بلکہ وہ علمی کیفیات کو بروکار لاتا ہے. اس لیے علم کی بلندیوں پر لے گیا ہے. اگر علمی اعتبار سے پرکھ نہ ہو کہ اقبال کتنا بلند ہے تو جاوید نامہ دیکھی, اس کو پڑھی. علم کی کیفیت یہ ہے کہ بدھ اور بروک فلاسفر زمانے سے ابتدا کر تو آج تک کی دنیا کے ہر خطے میں گزرنے والے ہر مذہب سے وابستہ بڑے لوگوں کی نقطۂ نظر سے بحث کرتا ہوئے چلا جاتا ہے, اور ہر اسکول آف تھاٹ کے نظریات, ان کا فلسفہ, عقیدہ, مذہب اس وضاحت سے پیش کرتا ہے کہ انسان سینکڑوں کتابوں سے مستغنی ہو جاتا ہے. اقبال کا کمال یہ ہے, اقبال کی شاعری میں ایمائیت ایک مستقل مرحلہ ہے, سجسٹڈنس جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اقبال جس سے ملاقات کرتا ہے تو اسے تراغیب و اشاریات یعنی سجیشن کی بات کرتا ہے جو شاعری میں ہے اور ایمائیت کے اندر ہے. وہ تو کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے, مگر جب تک اس کے فلسفے پر عبور نہ ہو اس وقت تک وہ مصرع سمجھ میں نہیں آتا. پیر رومی کو مرشد بنانے کی وجہ اس کی شاعری کے اندر توانائی ہے. اسے پیر و مرشد بناتا ہے بجائے اس کی کہ اس ستاروں کا نام لیتا. یہ نظام شمسی کے 7 ستاروں میں سے قروں 6 کے اندر جاتا ہے, ان کو فلک پکارتا ہے. اس کے بعد یہ آنسوئے فلک چلے جاتا ہے, آنسوئے مابرا فلک, وہ مقام جہاں رومی اور دانتے کو بھی پیچھے چھوڑ کر اکیلا جاتا ہے, اکیلا جاتا ہے آنسوئے فلک. اس نے ڈانٹے سے تصور نہیں لیا. معراج کی روایات میں ایک مقام پر جبریل کہتا ہے کہ اگر اس مقام پر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو فروغ تجلا بسوزت پر تو میرے پر جل جائیں گے, اس لیے میں نہیں جا سکتا. یہ اقبال ہی کا وہ ہے. اقبال کے ہاں زمان و مکان بنیادی موضوع ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنہا گئے, اقبال بھی سب کچھ چھوڑ کر تنہا گئے. واپسی کے پر آ کر یہ مشاہدات بتا رہے ہیں جو اس کی کسی دوسری کتاب میں نہیں ملتے. بنیادی موضوعی ٹائم اور سپیس کا فلسفہ ہے. اقبال برگوسان کا نظریہ پسند کرتا ہے. اقبال سے قبل بھی ہمارے فلاسفرز نے ٹائم کے فلسفے پر بڑی تنقید کی. امام اشعری نے سب سے پہلے اور اہم تحقیق رومی کی ہے. اقبال نے ان کا مطالعہ کر کے موضوع کو آگے بڑھایا. ٹھیک ہے, اب تصوف پہ آئیے, زمان و مکان کا فلسفہ کیا ہے. سارے تصوف کی بنیاد جو ہے وہ زمان و مکان کے فلسفے پر ہے. ایک ٹائم زمان, یا زمان تو وہ ہے نا جس کو جو کامن سینس میں صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے. وقت کی مثال تسبیح کے دانوں سے دی جاتی ہے. یہ واقعات جو ایونٹس, اس کے دانے ہیں, اس میں یہ تاگا, یہ ٹائم ہے, اس تاگے میں یہ دانے ایک ایک کر کے گرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ غمان اعجاز میں کہتے ہیں نا اقبال, میری سرائی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں, ریگ رواں کی تشبیہ. اب وہ دو واقعات کے درمیان ایک بود انٹرول رہ جاتا ہے, خلا رہ جاتا ہے. اقبال کے مطابق اس میں جو ہے پیور ٹائم, جس کو مطلق زمان کہتے ہیں, یہ وقت ہے جس کا شعور یوں ہوتا ہے کہ صبح ہوئی, شام ہوئی, 2 بجے 4 بجے اکبر فلاں سن میں آئے, اس کے بعد جہانگیر آیا. یہ تمام حوادث واقعات سے ہیں جو وقت میں بظاہر ضرور پذیر ہوتے ہیں.
یہ سلسلہ وار زمانہ جو ہے سیریل ٹائم جو ہے عام شعور کی سطح پر ہوتا ہے. اصطلاح یہ فلسفے کی کا سلسلہ وار زمانے کارگر ذات کے لیے سلسلہ ہائے تسلسل کی مانند. یہ ذات کے یا شعور کے دو حصے کرتے ہیں، ایک کارگر اور قدر افزا. سیریل ٹائم از کنٹینیوم فار دی افیکٹو سیلف. ان میں کارگر وہ ہوتا ہے جس کو عام طور پر شعور کہتے ہیں. اصطلاح سے سیریل ٹائم برگسان کے مطابق سیریل ٹائم زمانے کے گز پر گروں کے نشان ہیں جو ہم نے پیمائش کے لیے لگا رکھے، ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. مکان کے بارے میں بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر دو چیزیں سامنے کھڑی ہوں تو ریلیٹیولی ان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ماپ سکتے ہیں. مکان تو ہمارے سامنے ہوتا ہے. اسپیس اگر چیزیں نہ ہوں یا ایک چیز ہے دوسرے اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اس طرح سے مکان کو ذہن میں نہیں لایا جا سکتا. مکان تو اس وقت ہمارے ذہن میں آتا ہے جب دو مادی چیزوں اس طرح رکھی ہوں کہ ایک کے بعد دوسری ہو، حتیٰ کہ وہ دور رکھی ہوئی بھی اس طرح سے ہوں. اگر ایک کے سامنے ایک لائن میں ایسی رکھی ہوئی ہو کہ ہم اس پہلی کے پیچھے کھڑے دیکھ رہے ہوں تو دوسری چیز ہمیں نظر نہ آئے. اگر وہ ذرا سی اونچی ہے نظر بھی آ رہی ہے تو درمیان میں مکان نظر نہیں آئے گا. دیکھ رہے ہیں شعور کی سطح سے ہٹ کر زمان و مکان کی وجود کی نوعیت کیا ہے جی. اگر شعور کی سطح مختلف ہو جائے تو صبح شام رات اور دن ماہ و سال سب ختم ہو جاتے ہیں. اس طرح جس طرح حالت نیند میں سب سلب ہو جاتے ہیں. نیند کی حالت میں چونکہ کوئی دوسرا شعور ہوتا نہیں، اس وقت ہمیں ٹائم کا جو ہے تو احساس نہیں ہوتا. اگر شعور اس طرح سے بدلے کہ سلسلہ یہ جو سیریل ٹائم ہے نکل جائے تو اس ٹائم کا نام جو ہے یہ ڈیوریشن لیس ٹائم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جتنی ریلیٹیو چیزیں نکل جائیں گی اور ایبسٹریکٹ اسپیس جو ہے غیر محسوس مکان، یہاں سے عرض تک فاصلہ نہیں رہتا. جس طرح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو یہ کہتے ہیں کنڈی ہل رہی تھی، یعنی شعور کے بدل جانے سے زمان و مکان کا تصور اس تصور سے بدل جاتا ہے جو شعور کی سطح سے پرے ہوتا ہے. اس لیے سمجھانے کی خاطر روایات کو استعمال کر کے بتایا جاتا ہے کہ ایک ثانیے کے اندر حضور اتنا کچھ طے کر کے واپس آئے. اس میں ٹائم نہیں رہتا، یہ لمبائی جو ہے نا سپیس نہیں رہتا، یہ سب کے سب وہیں ہوتے ہیں. شعور کی تبدیلی سے زمان و مکان کے محسوس بسیط کنکریٹ اینڈ ایبسٹریکٹ بدل کر زمان و مکان بلا زمان و بود ڈیوریشن لیس اور ڈسٹنس لیس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اقبال کہتے ہیں نا از شعور یست کہ گوئی نزد و دور، یہ نزدیک و دور تو شعور کی وجہ سے ہے. کیست معراج انقلاب اندر شعور، معراج کیا ہے؟ شعور کے اندر انقلاب ہے. اب تصوف میں معراج کا مفہوم کیا ہے؟ یہ شعور کا انقلاب تصوف میں معراج و ریاستوں سے ملتا ہے. یہ زمان و مکان کا بہت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کم ہوتے ہوتے اس مقام پر آ جاتا ہے کہ جانا صبح و شام کی تمیز اور نہ نزد و دور کا فرق. وقت بلا دورانی اور مکان سمٹ جاتا ہے. وہاں پہنچ کر اس کا آخری منتہا کیا ہے؟ والاول والآخر والظاہر والباطن، یہ 57/3. وہ زمان و مکان کی نسبت سے ماورا ہو جاتا ہے. سب سے اول بھی وہی، سب سے آخر بھی وہی. اس کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا، لیکن اس کا غلبہ غیر محسوس طور پر کام کرتا ہے. اصل میں قانون ہوتا ہی غیر مرئی اور غیر محسوس ہے نا، مگر اس کے نتائج محسوس اور ویزیبل ہوتے ہیں، ٹینجیبل ہوتے ہیں. لیکن جملہ کائنات اس کی صفات خالقیت الوہیت کی مظہر ہے. اس کی ذات نگاہوں سے پناہ، اس لحاظ سے باہما بھی ہے اور بے ہما بھی الہیات کی اصطلاح میں ٹرانسینڈنٹ اور ایمیننٹ، اول و آخر، یوں کہ زمانے کے لحاظ سے بلا مدت ڈیوریشن لیس اور ظاہر و باطن کے لحاظ سے بلا فاصلہ ڈسٹنس لیس. یہ ہے اس کا انتہائی مکان. جب انسان اپنے اندر خدائی شعور پیدا کرتا جاتا ہے تو زمان و مکان کی اصطلاحات واضح ہونے لگتی ہیں. یہ جو ایبسولوٹ چیزیں ہیں اس کی دسترس میں آنے لگتی ہیں. پھر کیفیت کیا ہو جاتی ہے کہ بیٹھے ہوئے 1000 سال کے آنے والے واقعات اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے، کیونکہ آنے والا 1000 سال ان کے لیے جن کی شعور کی سطح ابھی تک سیریل ٹائم میں ہے. جب وہ سلسلہ وار ٹائم سے اونچا چلا جائے تو جس طرح نہ خدا کے سامنے کوئی شے اول ہے، نہ آخر، نہ پاسٹ ہے، نہ پریزنٹ، نہ فیوچر، جس کو اقبال عبد الآباد حالت موجود کہتے ہیں، اٹرنل ناؤ، وہ اللہ کے سامنے موجود ہے، حالت ہے. اس طرح انسان اپنے اندر ایسی شعوری تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں، یہ انقلاب اندر شعور جو ہے، تو اس کے لیے یہ زمان و مکان کی حدود بھی ہٹتی چلی جاتی ہے. لہٰذا یہ روایات میں مشہور ہے کہ حضرت صاحب
یہاں نماز مکہ میں، تو اس کی وجہ یہ شعوری تبدیلی ہے۔ ہاں، تم اس لیے نہیں مانتے کہ تم اس فاصلے کو شعور کی سطح سے جانتے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت صاحب نے آنے والے واقعات کی آگاہی دی، کیونکہ وہ اس شعوری سطح پر پہنچ گیا جہاں یہ ماضی، حال اور مستقبل کا سلسلہ وار زمانہ سیریل ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ صرف ایک حال جو ہے ناؤ اس سے سامنے ہے، اس کے لیے قیامت تک کے واقعات سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ اقبال کے ہاں تصوف اور معراج کا بنیادی موضوع، یہ انقلاب اندر شعور ہے، اور شعور کے بدلنے سے زمان و مکان کا تصور بدل جاتا ہے۔ لہٰذا جو باتیں موجودہ تصور کے مطابق ناممکن قرار دی جاتی ہیں وہ اس تصور کے تحت ممکن ہو جاتی ہیں۔ یہ فلسفہ معراج تصوف جاوید نامے میں اقبال کا، مگر قرآن نقطۂ نگاہ سے سب جو ہے تو بیس لیس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے زمان و مکان کے سلسلے میں۔ ٹھیک ہے، یہ واختلاف فی اللیل والنہار 3/190 کو قرآن آیت اللہ قرار دیتا ہے۔ لیل و نہار کے اس پر کو تاریخ کے سلسلے میں بار زمانہ کہتا ہے۔ نوح آئے، اس کے بعد ابراہیم، آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان زبانوں میں جو ٹائم ہمارے لیے تمام فرق کو، اس زمان و مکان کو اس طرح رکھتا ہے جس طرح سلسلہ ہمارے سامنے آتا ہے، یا یہ ہمارے شعور کی سطح پر آتا ہے۔ دوسری شعور کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ کوئی چیز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہو سکتی تھی، اس کی عبادات میں ہم قطعاً شریک نہیں ہو سکتے، کوئی غیر اجنبی شریک نہیں ہو سکتا۔ باقی جو کچھ بھی ہے جس کو آپ انقلاب اندر شعور کہتے ہیں، وہ انسان جب مائنڈ کی کوئی صلاحیتیں، خبر نہیں ابھی کتنی ہیں اس کے متعلق، ابھی تو تحقیق ہی نہیں ہو سکی، جب تحقیق ہوگی تو سمجھ لیں کہ یہ صلاحیتیں کل بھی مینٹل فیکلٹیز ٹھیک ہے پیدا ہو کر ان لوگوں سے مختلف ہو جاتی ہے جن کی ہنوز پیدا نہیں ہوتی۔ یہ تو ہمارے روزمرہ کے مشاہدے میں ہے کہ بڑے سے بڑا سوال کھڑے کھڑے 1 منٹ میں بتا دیتے ہیں۔ بیچارہ کسان ہے، ٹھیک ہے، 5 بار 20 ہوئے تو پھر 6 بار، اس کے بعد 7 ہوئے، بھول جاتا ہے۔ ذرا سا فرق ہماری روزمرہ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ قرآن موجودہ زندگی کے شعور کے علاوہ کسی دوسرے شعور کو متعارف کراتا ہی نہیں۔ قرآن ہماری موجودہ زندگی کی صلاحیتوں کو جو ہے تو جلا دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے شعور کا صفحہ ارض پر ذکر نہیں کرتا۔ وہ آخر میں جا کر شعوری سطح کو بدل کر بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب اٹھیں گے تو پوچھیں گے کہ ہم وہاں کتنا عرصہ رہے، تو کوئی کہے گا صاحب کچھ دن رہے، کوئی کہے گا دن کا کچھ حصہ، پھر کہیں گے اس سے پوچھے اس کو حساب یاد ہو، سب سے بڑا حساب دان وہ کہے گا کہ صاحب ہم علم خداوندی میں رہی، یعنی موجودہ شعوری حالت باقی رہے گی، سب کچھ یاد ہوگا، پہچانے گی بھی ایک دوسرے کو، لیکن وہ ٹائم کے تصور قرآن کے مطابق موجودہ تصور کے ماتحت نہیں ہوگا۔ اس طرح خدا کا ایک دن 50 ہزار سال کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مما تودون، ٹھیک ہے، یہ ہمارے تصور کے مطابق جس کو 50 ہزار سال کہتے ہو، اللہ کے نزدیک تو ایک آن ہوتی ہے، ایک دن ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ تو اس میں تصور کا فرق ہے۔ جنت ادبی اور قلبی صلاحیتوں کی اہمیت کیا ہے، یہ قرآن کے نزدیک جی۔ اس صفحات کے بعد کی زندگی میں جو ٹائم کا تصور ہے، اس میں مکان کا تصور بھی شامل ہے۔ موجودہ شعور میں ہر وہ کیفیت کے اندر وہ تبدیلی تو بتاتا ہے، کیونکہ جنت کے متعلق کہا نا اردھا کا عرض السماء والارض 57/21، یعنی ان کی جنت کی جو وسعت ہے زمین و آسمان کو محیط ہے۔ کہ جنت اردھا السماوات والارض 3/123، جنت کی جو وہ سماوات الارض ہے، اگر سماوات والارض ساری جنت ہے تو جہنم کہاں ہے، یہ کہاں ہے؟ جب ہم ان مقامات کو تصور کر لیں ہمارے موجودہ شعور کے مطابق، اگر یہ ساری جنت ہے تو جہنم کہیں نہیں ہو سکتی، اگر کہیں جہنم ہے تو ساری جنت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب مکان کا تصور بدل جائے گا تو پھر آپ کے گمان کی تصویر کچھ اور ہو جائے گی۔ قرآن کہتے ہیں ہم نے مثال دے کر بات سمجھائی، کوئی آنکھ محسوس نہیں کر سکتی اس کی ٹھنڈک کے سامان ہم نے کیا رکھے ہیں۔ جب کوئی آنکھ اس سطح عرض پر ابھی اس کا احساس نہیں کر سکتی تو سطح عرض کے اوپر شعور میں جو اقبال یہ تبدیلی بتا رہے ہیں اس کا امکان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو کچھ بھی ہے انسان کی اپنی قوت ارادی ہے، یہ جو قلب کی صلاحیت ہے، مائنڈ، ان کی نشو و نما ہے جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں، نہ خدا سے، نہ روحانیت سے، نہ رسول سے۔ جس کا جی چاہے کر سکتا ہے، مشرق بدھ کے سامنے کرے گا، آپ خدا کے سامنے کر لیتے ہیں۔ اس میں نہ تو شرک و توحید کا فرق ہے، نہ کفر اسلام، یہ ایک فن ہے، ہر فن کی طرح آپ اسے پیدا کر سکتے ہیں۔
ٹیکنیکل چیز ہے پیور، یہ صوفیزم، یہ انقلاب اندر شعور اپنی قلب کی کچھ صلاحیتیں ہیں، ان سے جو کچھ ہوتا ہے ان کو کرامات کہتے ہیں، اور جن سے یہ سرزد نہ ہو تو ان کی صلاحیت کی رجمان نہیں ہوتی۔ نہ اس کے علاوہ ایسی صورت نہیں ہے کہ شعور کی یہ تبدیلی وہ تبدیلی ہے جس کو ہم خدا کی طرف منسوخ کر دیں۔ اس کے نزدیک نہ اول نہ آخر میں کوئی فرق ہے، نہ ظاہر و باطن۔ قرآن تو کہتے ہیں وہ معکم اینما کنتم، 57/4، جہاں بھی ہم تمہارے ساتھ ہے اللہ جان۔ اس قسم کی مکان کے اندر جو بلا بوت سپیس لیس ہو جاتا ہے تو یہ ہوا معکم اینما کنتم صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اس کے علاوہ اس ارض کے اوپر یہ شعوری تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں اس کے بعد شعور کی کیفیت کیا ہوگی، آج اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، یا تو بحث انسان کے اپنی قلب یا قلبی صلاحیتوں کی نشوونما ہے، نشوونما سے جو ہے یہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ نبوت قطعاً ایک الگ شے ہے، ہم اس کو جو ہے کنسیو ہی نہیں کر سکتے، اس نبوت میں جو کچھ تھا وہ تھا لیکن ختم ہو گئی، لہٰذا اس کے بارے میں بحث نہیں ہو سکتی کہ کیا یہ کسی اور کے لیے بھی ممکن ہے یا نہیں، کیونکہ جب وہ خاص نبوت ہے تو ختم ہو گئی، تو اس کے جو امکانات ہیں یا ممکنات ہیں وہیں ختم ہو گئے نا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے جن کے مطلب کہتے ہیں کہ اس میں کوانٹیٹی یا کوالٹیٹیو فرق ہے، ٹھیک ہے نا، یہ درجے کا فرق نہیں ہے یار، تو سراسر مختلف کیفیت ہے، بالکل اس سے یکسر الگ خصوصیت۔ یہ تصوف والے جو ہے طریقت والے یہ ڈگری کا فرق بتا دیں کہ نبری کی شعور میں جو تبدیلی ہے وہ درجے کے اعتبار سے بہت اونچی ہے، اور میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ ہوتی تو انہی شکوں کی ہے لیکن وہ ذرا کم درجے کی ہوتی ہے۔ یہ ذرا بڑے غور سے سنیں، یہ فلسفہ یہ بات قطعاً غلط ہے، کوئی درجہ بندی نہیں، اس میں ڈگری کا فرق ہی نہیں کیا جا سکتا، مقداری فرق بھی نہیں، کیونکہ یہ اکثر ایک الگ خصوصیت تھی جو ختم ہو گئی، خاتمے کے بعد اس میں سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا، نہ اس کے حصے ہو سکتے ہیں۔ نبوت کے برعکس یہ قلبی یا ذہنی صلاحیتیں جو آگے جاتی ہیں انہی کی نشوونما ہوتی ہے، اس لیے بقول ان کے اس کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے، مطالعہ اور عملی جو ایکسپیریمنٹیشن کے بعد ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو کوئی روحانیت کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ ایک فن ہے، جس طرح جسمانی کثرت سے انسان کی طبی قوت فزیکل ناقابل یقینت تک کیا اضافہ ہو جاتا ہے، دیکھتے نہیں ہم یہ جو لوگ کرتے ہیں اس قسم کی جو ذہنی مشقت ہیں انسان کی قوت ارادی اور تخیل میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کا عام حالات میں تصور تک نہیں کیا جا سکتا، چونکہ جسمانی قوت کا مشاہدہ محسوس طور پر ہو سکتا ہے اس لیے اسے کوئی فوق الفطرت تصور نہیں کرتا، لیکن قوت ارادی یا غیر مرئی یا غیر محسوس ہوتی ہیں، اس لیے اس کی مسائل جو ہے فوق الفطرت سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ذرا فرق سمجھی، جو قوم علمی میدانوں میں ترقی کر گئی ہیں وہ اس حقیقت سے واقف ہو گئی ہیں، جہاں ہنوز تمام پرستی کا دور ہے وہاں سے روحانیت اسے کہتے ہیں، یہ ہے فرق۔ علامہ اقبال کی مناجات کے موضوع کو اگر سمجھ لیا جائے تو جاوید نامہ سمجھ میں آ جاتا ہے، روحانیت کے لفظ قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ بات قابل غور ہے، لیکن معراج کی جو مروجہ بنیاد ہے اس کی روح سے اس کا نام جاوید نامہ ہی کیوں نہ رکھ لیں، کیونکہ اس میں سب کچھ موجود ہے۔ انقلاب اندر شعور میں زمان و مکان کا تصور ہے، مختلف ہو جاتا ہے، جبکہ اقبال اس کی بنیادوں پر چلتا ہے۔ دیکھیے پہلی مناجات میں دیکھ رہے جاوید نامے کی پہلی مناجات ہی سمجھ میں نہیں آتی، یہ اصطلاحات کا فرق ہے۔ انقلاب اندر شعور تو عقل، اور اہل تصور روحانیت کہتے ہیں، اہل مغرب خالص عقل پیور انٹلیکٹ، تمام چیزوں کو قلبی صلاح یہ مینٹل فیکلٹیز ہے، عقل کہیں گے تو اس کا تعلق جو ہے تو مینٹل ہو جائے گا، فوق العقل سپرا ریشنل کوئی چیز نہیں رہے گی، ان کے یہاں شعور سے ماورا کوئی چیز کوئی دنیا نئی دنیا ہوتی ہے، آپ شعور یا عقل کی جتنا چاہیں ڈیولپمنٹ کر لیں، اسے متعین کرتے چلے جائیے، وہ منطقی لاجک کے زیر اثر ہی رہتا ہے، عقل کی کتنی بلند صورت کیوں نہ ہو ہمیشہ لاجک کے قوانین کی شرائط کے مطابق ہی رہے گا، وہ ہمیشہ عقل کے تابع ہوگا، یہ پوائنٹ بڑا ضروری ہے سمجھ لیں۔ ریزن جبکہ اقبال کا انقلاب اندر جو شعور ہے تصوف میں جا کر لاجک کے قوانین سے ماورا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسا ہے اس کے بعد ایسا ہوگا، یہ ہے لا آف لاجک، کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایسا ہے، ہر چیز کا ریزن ہے، وہی خاص نبوت کے علاوہ
قانون منطق سے ماورا شعور کے اندر انقلاب جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اقبال کے یہاں یہ چیز یہ کیوں ہے؟ جیسا کہ نبی نہیں بتا سکتا تھا کہ بھئی کیسے آگے، یہ خاصہ نبوت قانون منطق سے ماورا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں نا کہ تصوف کی سے شعور میں انقلاب آئے گا، تو جو قانون منطق سے ماورا ہوگا، جو ہی ماورا ہوا تو فوق انسان ہو گیا، سپرا ہیومن، فوق العقل، سپرا ریشنل، فوق الطبیعت، سپرا فزیکل، ٹھیک ہے، ہو گیا، یعنی ان کرامات کا ظہور ہو گیا۔ لیکن ان کے بقول عقل میں تغیر واقع ہوا، شعوری تغیر، جب بھی فوق العقل ہوا، جب بھی فوق الطبیعاتی ہوا، منطقی قانون کو اس نے للکارا اور یہ تغیر اس پر حاوی ہو، تو یہ نبوت ہو گئی۔ نبوت کا شعور منطق کے قانون سے ماورا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کس طرح کیوں کر ہو سکتا ہے، لیکن نبوت کے انقلاب کا جو متن و مواد ہے وہ ہمیشہ منطق کے قانون کی شرائط کے مطابق ہوتا ہے۔ ٹھیک، یاد رکھیے، تصوف کی پوری بنیاد نبوت کی مہر کو توڑنے کے در پہ ہے۔ تصوف کی حیرت ناک بات یہ کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی منطق کی قانون کی شرائط کے مطابق نہیں ہوگا، اور اس کے اندر جو باطنی معنی ٹھونستے چلے جاتے ہیں، باطنی معنی تو منطق سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ قانون منطق سے ماورا صرف نبوت ہوتی ہے۔ یہ تصور ختم نبوت کی مہر کو بھی توڑتا ہے۔ جس قسم کے شعور کے اندر انقلاب اس کا مواد واردات یا تجربات ہے، وہ قانون منطق سے ماورا چلے جاتے ہیں، اسے نبوت بنا دیتے ہیں۔ کمیت کے درجے کا فرق کوالیٹیٹیولی کہہ کر وہ احتراماً یا خوف سے کہ کہیں رسول کے مقام پر نہ جا ملے، ورنہ بلیروی تو اس سے بھی تکلف نہیں برتتی تھی، وہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ جس مقام سے نبی لیتا ہے اس مقام سے ہم لیتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ نہ نبوت کا مواد منطق کی قانون کتاب ہے، نہ ہم منطق کتاب ہے۔ اس لیے تمام صوفی استدلال اور دلیل و برہان کے خلاف یہ دکھ لٹ لیے پھرتے ہیں۔ استدلال تو قانون منطق ہے، اپنے تجارب کو قانون منطق کے سامنے نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ تو ظاہر پرستی پر مبنی ہے، تو باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تصوف کی بنیاد میں یہ دلیل و برہان کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ دلیل و برہان سے حاصل کردہ علم ان کے خیال میں بڑا ہی کمزور ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی واردات کو اس مقام پر لے جاتے ہیں جہاں وہ قانون منطق کتابیں رہتے ہی نہیں، اور نبوت کا خاصہ ہی یہی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ نبوت کا یہ اعلان ہے یا ان صوفیوں کا، لیکن اس کے متعلق بتایا نہیں جا سکتا کہ ان کو کیسے ملی۔ اس کے علاوہ ہر فکر متعلق بتایا جا سکتا ہے، یہ اپنے اس علم کو قانون منطق سے بالا تر لے جاتے ہیں۔ یہی تو دعویٰ نبوت ہے یار۔ ان کے علم کو ذرا قانون منطق کے ساتھ لائی تو دیکھیے لٹ لے کر پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ علامہ کی جو اصطلاحات ہیں نا، ڈویلٹی ہے اس میں، بس عقل و عشق و خرد و دل و فکر، ذکر و فکر، سوز و سات، یہ متضاد اصطلاحات جو اس کی وضع کردہ ہیں۔ عشق، دل، ذکر، سوز، تمام اصطلاحاتی قوانین منطق سے ماورا ہے۔ ان کے مقابل اصطلاحات خرد، فکر، عقل، ساری قانون منطق کتابیں آتی ہیں۔ جہاں جہاں ان میں ٹکراؤ ہوگا تو اقبال بھی عقل، خرد و فکر، دیکھیں خبر کی پیچھے لٹ لیے پھرتا ہے اقبال بھی۔ خرد کے پاس خبر کی سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، گزر جا عقل اس کے آگے کی یہ نور، چراغ راہ منزل نہیں ہے۔ دیکھیں صوفی کی جو واردات ہوتی ہیں قانون لاجک سے بیانڈ ہوتی ہیں، یعنی صوفی قانون منطق سے ماورا ہے۔ قرآن کی روح سے نبوت کے علاوہ کوئی علم انسانی جو ہے قانون منطق سے ماورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جہاں جہاں یہ منطق کے پیچھے پڑھیں تو جان لیں تو اپنے اس سرچشمہ علم کا دعویٰ کر رہے ہیں جو قانون منطق سے بالا ہے۔ جو چیز قانون منطق سے ماورا ہو گئی اس کے مذاہب، کرامات یا معجزے ہوں گے، لیکن یہ جس کو یہ کہتے ہیں نا ایکسپیرینسز، یہ تجارب جو واردات ہیں وہ قانون منطق کی شرائط کے مطابق نہیں ہوتی۔ یہ ہے بنیادی فرق، سمجھ گئے؟ اس لیے ان کا سمجھنا اقبال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے یار، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں نا جاوید نامہ جو ہے تو سن 32-29 میں لکھی گئی تھی، تقریباً پوری صدی کے لیے ایک ڈیکیڈ رہ گیا ہے نا، 90 سال ہو گیا، اور جو 2 اشعار نکال دیے تھے ایڈیشن، یہ وہ ایڈیشن سے نکالے تھے وہ اشعار، ٹھیک ہے نا؟ یہ ذرا میں پڑھ کے آپ کو دیتا ہوں، پھر دیکھیے اقبال نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ خیال من با تماشائے آسمان بودست، بدوش ماؤ با ہوش کہکشاں بودست۔ میرا خیال آسمان سے اوپر کی دنیا میں پہنچا ہوا تھا، چاند میرے کندھوں پر تھا اور کہکشاں میری آغوش میں، گماں ابر کہ ہمیں خاک دان نشیمن ماں کہ ہر ستارہ جہاں
یا جہاں بود است، یہ نہ سمجھو جو کل عرض ہے یہی میرا نشیمن ہے، بلکہ ہر کبھی بسی ہوئی دنیا تھی یا ابھی ویسی دنیا ہے. یعنی جو بسی ہوئی دنیا ہے میں اس کے اندر جا رہا ہوں، نہ کہ اس کے اندر جو اجڑ گئی ہے. میں اس اجڑی ہوئی بستی میں نہیں جا رہا ہوں. چونکہ اس قسم کے لوگ اپنے زمانے سے آگے ہوتے ہیں، واقعی ذہنی طور پر تنہا تھے. ایک بات اس احساس نے ان کو زندگی بھر پریشان کیے رکھا. ابتدا میں یہ بات کرتے من شاید نخستی آدم از عالم دیگر. میں شاید کسی اور دنیا کا آدم ہوں. یہ تنہائی کی انتہا ہے یار. چو رخت خیش بربستم ازیں خاک، جب میں نے اپنا رخت سفر ایک خاک سے باندھا، ہما گفتن بما آشنا بود، تو سب کہنے لگے تو ہمارا شناسا تھا. ولیکن کس ندان نست ای مسافر چی گفت و با کی گفت و از کجا گفت، اس نے کیا کہا، کس سے کہا، کہاں سے آیا تھا. دیکھیں یہ کرونا تنہائی کا، دوسرے وحدت الوجود کے صوفی کا، کہ روح انسانی کی خدا کی روح کی جدائی میں تڑپ رہی ہے، اصل سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے. ٹھیک ہے. جب یہ ڈاکٹر جنگ ہے نا، یہ لکھتے ہیں کہ تنہائی کے معنی یہ ہے کہ جو بات اس کے نزدیک نہایت اہم ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کو باتیں سمجھا سکے، یا تنہا وہ ہے جس کے بعض خیالات دوسرے لوگ قابل قبول نہ سمجھیں. اصل یہ کہ جب کسی شخص کا علم دوسرے سے بڑھ جائے تو تنہا رہ جاتا ہے. تنہائی ایک ناخوے کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک عذاب. شریک درد سوزے لالبود ضمیر زندگی راہ وا نمودم ندام باقی گفتم نقطۂ شوق، کہ تنہا بودم و تنہا سرودم من اندر مشرق و مغرب غیرم، کہ از یاران محرم بے نصیبم ہمیں خدا بگویم بعد دل خیش چہ معصومانہ غربت فریب. یہ سارا کچھ جو ہے اس کا میں نے ترجمہ کیا. ٹھیک ہے. دیکھیں ابن عربی کے جو تصوف میں اس میں لاجک دیکھیں، یہی تصوف ایران بدھ مت عیسائیوں کی خانقاہوں میں جا پہنچا. لیکن ہمارے یہاں جب ایران میں خانقاہیں بنائی تو ان کے ہاں یہ تصور تھا. ان کے پاس وحدت الوجود کے لیے دلائل نہیں تھے. ابن عربی نے اس کے لیے دیکھے فلسفیانہ دلائل دی. دنیا ان کی عظمت کو تسلیم کرتی ہے، جبکہ یہی ان کی کمزوری تھی. حیرانگی یہ ہے کہ یہ صوفی عقل کو ناقص سمجھتے ہیں، مگر سارے دلائل عقل کے بل بوتے پر دیتے ہیں. ابن عربی نے عقلی دلائل سے وحدت الوجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی، وہاں تک تو فلسفہ ہے. اس کے بعد یہ ثابت کرنے عقلی دلائل دی کہ عقل کی روح سے جو علم ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ سند مانا جائے. اقبال کی دیکھیں مناجات زمان ہے، ٹھیک ہے، دعا ہے یہ مناجات سے مراد. ٹھیک ہے. خدا کی بارگاہ میں اسے حاضر جان کر دعا کرنا، یہ مناجات کہلاتا ہے. آدمی اندر جہان ہفت رنگ ہر زمان گر میں فغاں مان دچن، ہر لمحہ ستار کی طرح نئے فغاں رہتا ہے. رومی نے نئے کہا ہے، ہفت رنگ سے مراد اس میں جاذبیت تنوع ہے. کیوں گرم ہوا اقبال یہاں سے یہ کہتا ہے آرزوئے ہم نفس می سوچ دش لالہائے دل نوازس آموش دش. ایک ہم نفس کی آرزو ہے، پس یہ اسے جلاتی رہتی، یہ شے اس کو جو ہے نالا ہائے دل کو تو سکھاتی رہتی ہے. آرزویں پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ عالم از آب و گلست کہ تواں گفتن کے دارائے دلست. یہ تو دنیا مانتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو دنیا مادی دنیا ہے. یہ کس طرح محبوب ہو سکتی ہے؟ درائے دل، دل کی ملکیت، دل کا محبوب، دل کی ہم نفس نہیں ہو سکتی. مادی دنیا اور دل کی دنیا میں فرق ہے. اس لیے اس دنیا ہفت رنگ میں ہم نفس کیسے مل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ بحر و دشت و کو کا خاموش ہو کر، آسمان و بحر و ماں خاموش ہو کر، سمندر، صحرا، پہاڑ اور زمین سارے خاموش اور بہرے. گرچہ برگردوں ہجوم اخترست ہریا کی از دیگری تنہا ترست. ستاروں کا ہجوم ہے اس جہان میں، ہفتوں کی خاموشی اور تنہائی کا ذکر ہو. ہر یکی مانندے ماں بیچارہ ایست در فضائے نیل گوں آوارہ ایست. کارواں برگی سفر نہ کردہ ساز بے کراں افلاک و شبہ دیر باز. یہ سامان سفر ہے. اس قافلے کی کیفیت کیا ہے؟ سفر ہے، اور سامان سفر تیاری نہیں ہو، سستی سے حرکت ہے، اور رات حرکت کے اعتبار سے بڑی سست ہے. یار یہ جہاں سیدست تو سیادیم ماں یا اسیر رفتہ زیاد ماں. ہم شکار ہیں، یہ دنیا شکاری ہے، ہم اس پہ گرفتار ہیں. ایسا قیدی جن کو قید کرنے کے بعد بلا دیا گیا، یعنی دنیا کا ایک جیل خانہ اس میں پھنس کر رہے گا. زار نالیدم صدائے برنخ خواست
ہم نفس فرزند عالم را کو جاست، میں زارو کتاب رویا مگر کسی نے جواب نہیں دیا، یہ عالم کی بیٹے کا ہم نفس کا ہوں گا۔ دیکھنے بعد وجود پہ آگے اقبال جی، دیدم روزے جہاں چار سو آنکھ نورش برفروزت کا ہو، یہ محدود جہاں چاہ اس میٹیریل ورلڈ کا روز یعنی پیریڈ دیکھ لیا ہے، اس کی نور سے محلات اور کوچے روشن، ازرم سیار یورا وجود نیست الا این کے گوئی رفت بود، اس کا وجود سوائے گردش کی کچھ نہیں، اگر گردش نہ ہو تو سیارے کی تو ارادے نہ ختم ہو جائے، اس کے سوا کچھ نہیں، بس یہ تھا اور چلا گیا، یہ جو سیریل ٹائم ہے یہ ہے بس، صبح 10 بجے کوئی رفت بود اس کی کیفیت ہے، وہ تھا اب نہیں ہے اور آئندہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لمبی وہ کہانی ہے اقبال کی جی، لیکن قرآن کی آیت تسخیر کو دیکھو کیسے کس کی شان میں آئی ہے اور اقبال کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کچھ چیزیں اقبال نے کہیں ہیں، کافی لمبا ہو جائے گا لیکچر، ٹھیک ہے نا جی، اس کی وہ فلسفہ مادیت دیکھیں، پھر وہ ورلڈ آف ایلیوشنز میں جو ہے افلاطونی فلسفہ ہے، دنیا میں محسوسات در حقیقت موجود ہی نہیں ہے، میں سراب ہے، اصل دنیا سے مابرا ہے، یہ محسوس دنیا اس کا سایہ ہے، جو قومیں اس میں آگے بڑھی اس نقطۂ نظر کو مثالی فلسفہ کہتے ہیں۔ اب فلاسفی کی دو کا اقسام ہوگی، ایک تو پازیٹیوزم ہو گیا، میٹیریلزم یا میٹیریلزم، یا اس کو کنکریٹزم کہتے ہیں، یعنی کائنات مبنی بر حقیقت ہے، ٹھیک ہے، فلسفہ یونانی تصوف تو اپنا ان کا رویہ کائنات سے بے تعلقی کرے گا، یہ ہماری تباہی کی اصل وجہ ہے، انہوں نے اسے سب کو خدائی کے مختلف روپ ہیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے موجود ہی نہیں، یہ بس وجہ ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی ضرورت سے ماورا موجود رہنا ہے، فلسفے میں تو ضرورت سے ماورا جو ہے آف نیسیسٹی او ڈبل ایف، ٹھیک ہے، مطلب یہ جو مطلقیت کے ساتھ ایبسولوٹلی مسٹ ہے، لا ابدی، اس کی ہستی مطلقاً از بس ایبسولوٹلی مسٹ، اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں، ٹھیک ہے، موجود کے معنی وجود والی، تو اب لا موجود الا اللہ یا لا موجود غیر اللہ، تصوف والی فکر عموماً استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی شے ایگزسٹ نہیں کرتی، سب وہی ہے، اس کائنات کی باہر کی چیز بھی وہی، خدا بھی وہی، اس کے بعد یہ سارے انسان بھی وہی، تو بھی وہی، میں بھی وہی، ہر انسان بھی وہی، یہ اللہ مختلف شکلوں میں جلوہ گر ہے، خود کوزہ و خود کوزہ گر، خود گلے کوزہ، خود رندو سبو کش، خود برسر آ کوزہ خریدا برآمد بشکست و رواں، یہی افلاطونی نظریہ ایرانی آتش کدو سے ہوتا ہوا انڈیا میں آیا، ویدانت بنا دنیا مایا اور فریب، کسی نے کہا ایشور کا خواب ہے، یہ اس کی رچائی ہوئی لیلا ہے، تماشا ہے، لیکن آتما پرماتما ہے، آتمائیں باقی ساری اس آتما کا جز ہیں، یعنی وہی ہماؤس، ہمارے یہاں وحدت الوجود یعنی وجود صرف ایک خدا کا اور کوئی وجود نہیں ہے، صرف اس کے یہ روپ الگ الگ ہے، یہ ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے، خالص کفر کا فلسفہ این مغز دین بن گیا، بعض قرآن مغز را برداشتیم استخوان پیشے سگاں انداختیم، رومی کہتا ہے ہم نے دین کا مغز پا لیا ہے، جب سب ہڈیاں ہیں یار، جو کتوں کے آگے ڈال دی، یہ ہماؤس وحدت الوجود، اس کو پینتھیزم بھی کہتے ہیں، جب انسان ایگزسٹ نہیں کرتا تو پھر انسانی ذات ختم ہو گئی نا یار، وہ دین کا اصل جو محور و معیار ہے وہ تو آپ کی ریئل سیلف میں ہے، وہ ختم، خیر و شر کا سارا تصور تو ذات کے تصور سے وابستہ ہے، تو اس تصوف نے آ کر سارا سلسلہ ہی ختم کر دی، ٹھیک ہے جی، یہ فلسفہ مادیت دیکھیں تو ہم مادہ موجود ہے اور ماورائے مادہ کچھ نہیں، اور دوسری طرف یہ انتہا پسندوں کے نزدیک خدا اور شخصیت کوئی وجود نہیں رکھتی، یہ مادی دنیا اور مادی کی مختلف اشکال ہے، اس میں بھی وہی وحدت الوجود کا تصور ہے، غور کریں ذرا یہ مادی فلسفے میں، کیونکہ خدا کا تصور جو ہدایت دے رہا ہے انسان کو ذات دینے والی، جب یہ تصور نکل گیا تو یہ بھی وحدت الوجود کا تصور ہو گیا نا جی، مادیت میں کوئی جذباتی چیز نہیں تھی، تصوف نے اس میں جذبات کی آمیزش کر دی اور اس کا نام وحدت الوجود رکھ دیا، غور سے سنیں آپ، نتیجے کے اعتبار سے وہی چیز ہے کہ انسان کو ظاہر کرتی ہے، اس کا خدا نہیں ہے اور انسان سے تعلق بھی نہیں ہے، اس لیے خدا کے متعلق دو چیزیں آ گئی، ایک تو یہ کہ خدا اس کائنات سے ماورا ٹرانسینڈنس آف گاڈ، اصطلاح میں عرش پر کوئی بیٹھا، اس کائنات سے کوئی تعلق نہیں، یہ ماوریت ٹرانسینڈنٹنس، ٹھیک ہے، فلاسفی میں اس قسم کے خدا کو ماننا یہ الہیت کہلاتا ہے،
اس سے تجسیم خدا صاحب پرسنل گاڈ کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا نظریہ، خدا کائنات میں ہر جگہ ہے، اگر کائنات میں خدا خون کی طرح بہ رہا ہے، اس طرح سے تشبیہاً کہتے ہیں یہ ہوا ایمنس آف گاڈ، یہ ماوائیت خدا، ہماوسیت خدا، یعنی خدا ہر جگہ موجود، کائنات اور خدا ایک حقیقت کے دو رخ، خدا کائنات سے الگ اور نہ کائنات خدا سے الگ کوئی وجود رکھتی ہے۔ یہ پینتھیزم کا عقیدہ، یعنی ہر شے خدا ہے، یہ تھیزم ہے۔ ہماز اوست نظریہ تھیزم بھی خدا کی عادیت کو کہتے ہیں۔ ڈیزم میں بھی جو ہے تو گاڈ ہے وہ خدا جسے ڈیزم کے اندر تجسیم خدا پرسنل گاڈ کہتے ہیں، یعنی گاڈ از کنسیوڈ ایز اے پرسن۔ اب تو یہ تجسیم کسی خاص مکان میں ہونی چاہیے، اس لیے خدا کا ادراک جو ہے تجسیم ہوتا ہے، یہ خدا کا جو ایک بطور ایک تصور ہے، ماورائیت خدا کے اندر آتا ہے۔ ایسا خدا کائنات کے اندر اگر ماورا ہے تو مکان میں الگ ہوگی، وہاں بیٹھا ہے کائنات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی اس کے لیے اسپیس الگ ہوگی۔ یہ دونوں تصورات غلط ہیں۔ قرآن نے کائنات کو بالحق ٹھوس محسوس نتیجہ خیز بامقصد قرار دی اور اللہ کو اس کا خالق قرار دیا، ٹھیک ہے۔ قرآن نے دو لفظوں میں باطل حقائق کو کاٹ کر رکھ دیا، اس گریک فلاسفی کو دیکھ رہے، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، 29 ارض السما بالحق، یعنی ایگزسٹ کرتا ہے، خالق ہے، اس کی محسوس ٹھوس بامقصد تخلیق ہے، یہ سراب نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، نتیجہ خیز ہے۔ خالق یعنی فاعل ہے، مخلوق سے الگ ہو گیا۔ یار ذات خداوندی زمان و مکان کی کیسے ماورا ہے، تو ہو نہیں سکتا، وہ خالق بھی اور مخلوق بھی۔ خالق مخلوق سے الگ ہو گیا، ہماؤس اور ماورائیت، یہ ٹرانسینڈنس جو ہے، ہماؤسیت، وہ مخلوق تو ہو نہیں سکتا اور نہ کسی مکان کے اندر آ سکتا ہے۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، اس کے بعد یہ بھی غلط ہے کہ وہ کائنات سے ماورا تجسیمی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی ہو۔ دونوں نظریے باطل کاٹ دیے۔ نہ تو تجسیم خدا ہے جو کسی مقام کے اندر محدود ہے، ہماؤس کائنات ہے لیکن اس سے خارج نہیں، بلکہ ہی از ان سائڈ دی یونیورس بٹ ناٹ باؤنڈ ود ان اٹ، کسی خاص مقام میں محدود نہیں۔ دیکھ رہے قرآن کی روح سے دونوں تصورات باطل۔ اس کی روح سے اللہ ایمیننٹ ماوائیت ہماؤس بھی ہے اور ٹرانسینڈنٹ ماورائیت کائنات بھی ہے، کائنات کے اندر مگر اس میں محبوس نہیں، کائنات سے باہر مگر اس سے خارج نہیں، اور کائنات کا خالق اور اس کی مخلوق کائنات اس کی الوہیاتی توانائی کے بلبوتے پر چل رہی، اسے خدا کا عمل ڈائریکٹر کہتے ہیں، اسے ٹائم میں ابدیت حاصل ہے، ایٹرنیٹی، اس لیے اول و آخر اس کی شان ہے، وہ اسپیس میں لامحدود انفینٹی کا مالک ہے، اس لیے وہ ظاہر والباطن اس کی صفت ہے، وہ کائنات سے الگ ہو کر نہیں بیٹھا، نہ کائنات کے غیر سے خدا ہے۔ اس لیے یہ جو پر تجسیمی خدا اور وحدت وجود پینتھیزم کے دونوں تصورات غلط ہیں، غیر قرآنی ہے۔ اللہ کی تخلیق کا دا انسانی ذات کے لیے معیار ہے، قرآن تصور کے تحت انسان تخلیق ہوا، اب اس کو شخصیت یعنی ذات عطا کر، پرسنالٹی، اور شخصیت بھی اللہ کا حصہ نہ رہی، کیونکہ یہ مخلوق ہے، کریٹ کی، یہ الگ ایک چیز ہو گئی نا۔ اب انسانی ذات کا تصور خیر و شر کا تصور دیتا ہے، خیر ذات کو تقویت انٹیگریٹ، جبکہ شر اس کو ڈس انٹیگریٹ کرتا ہے۔ خیر و شر کے لیے سات معیار بن گئی، اب اس کی نشو و نما کے لیے کوئی فوق التجسیم معیار، سپرا پرسنل سٹینڈرڈ جو ہے، سپرا پرسنل فوق التجسیم معیار ہونا چاہیے، جسے ماپ کر ہر وقت دیکھتے رہیں کہ نشو و نما ہو رہی ہے، کمزوری آ رہی ہے، لیکن اس معیار کو لازم من فوق التجسیم ہونا چاہیے، یعنی انسانی ذات سے بالغ ہے۔ یہ معیار اللہ کی ذات ہے جو نشو و نما یافتہ انسان کے ادراک کا ترین بنیادی وصف ہے۔ اب ایک ذات خاصیت اور اکملیت کے لحاظ سے اعلیٰ ہے، دوسری نچلی سطح کی، اس لیے انسانی ذات محدود پیمانے کے اندر خصوصیت رکھی، اور محدود معیار اللہ کی شخصیت کا ہے۔ اب انسانی شخصیت کے لیے ایک سٹینڈرڈ مل گیا، ساتھ ہی خیر و شر کا پیمانہ بھی قرآن میں دیا تاکہ خیر سے ذات کو مضبوط کرے اور شر اس کو پشمال کرے۔ اب یہ چیز بھی مل جانے کے لیے کائنات بالحق ہو، یہ ہے وہ کنکریٹ مثبت تصور جو قرآن نے آ کر دیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع